سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میری جماعت جمعیت علماء اسلام ضلع خانیوال کے ذمہ داران، فعال کارکنان اور ہماری اس جماعت اہل حق، قافلہ اہل حق میں، قافلہ اہل ایمان میں، قافلہ خدمت خلق میں شرکت کے لیے آئے ہوئے میرے غیور، جذبہ خدمت خلق سے سرشار میرے کاشتکار بھائی، میرے مزدور بھائی، میرے جذبہ ایمان سے لبریز جن کے دل و دماغ ہیں وہ بھائی، آج میں اپنے ان تمام بھائیوں کو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کے لیے، شامل ہونے کے جذبے سے یہاں تشریف لانے پر دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جتنے میرے احباب آج جمعیت علماء اسلام میں اپنا نام درج کرانے آئے ہیں، حقیقت میں آپ ایسی جماعت میں نام درج کروانے آئے ہیں جس جماعت کے منشور اور دستور کی، جس جماعت کے کاز کی، جس جماعت کے نظر و فکر کی اولاً پہلے مرحلے میں جس پاک ذات نے رونمائی فرمائی، جس پاک ذات نے اس کلمہ حق کا پہلے دن اعلان فرمایا، وہ پاک ذات سیدنا و مولانا حضور ختم الرسل سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جمعیت علماء اسلام کوئی الگ سے کوئی نیا، کوئی اپنا اختراعی کوئی منشور نہیں رکھتی، اس کے کوئی عزائم نئے نہیں، کسی کے ایجاد کردہ اور پیدا کردہ نہیں۔ جمعیت علماء اسلام حقیقت میں اس مزاج، اس آئین، اس نظر و فکر کی داعی ہے جس کی دعوت پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ برحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، ان کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دعوت دی، ان کے بعد خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور ان کے بعد خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ جمعیت علماء اسلام 1400 سال سے اسلام کے
جاری نظریات کا ایک تسلسل ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ان جذبات کی ترجمانی کی ہے جن جذبات کی ترجمانی ہمارے سلف صالحین میں صحابہ نے کی ہے، خلفائے راشدین نے کی ہے، ائمہ مسلمین نے کی ہے، مسلم امت کے ترجمان حکمرانوں نے کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا نام عام طور پر جب لیا جاتا ہے، اس کا بظاہر تصور اور خیال یہ آتا ہے یہ کوئی مولویوں کی جماعت ہے، یہ کوئی علماء کی جماعت ہے، یہ کوئی ایسی جماعت ہے کہ جس کے لیے انسان کو سب سے پہلے مولوی بننا ہوتا ہے اور پھر جا کر کے اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جماعت جس کی قیادت علماء کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا مطلب یہ ہے ایسی جماعت جس کی سیاست بیرونی ایجنڈوں کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ پاکستانی زمینی پاکستان کی خیر خواہانہ جس کے جذبات میں سیاست رچی اور بسی ہوئی ہے، وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام اگرچہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسی جماعت سمجھی جاتی ہے کہ جس جماعت کا کوئی ہمیں فعال کام نظر نہیں آتا، اگر ہم سرحد اور بلوچستان جائیں، سندھ میں جائیں، تو وہ جماعتیں جو یہاں بڑی فعال نظر آتی ہیں وہ یہاں جمعیت علماء اسلام سے بھی زیادہ وہاں یتیم نظر آتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس وقت پاکستان کی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس نے اپنی 74 سالہ سیاسی زندگی میں 74 سالہ سیاسی زندگی میں ایسی بے داغ ایماندار سیاست کی ہے کہ ہر دور میں عام ہے کہ حکمران ہمارے فوجی نوعیت کے آئے ہوں، یہ سول اور جمہوری نوعیت کے آئے ہوں، جس نے بھی جو احتسابی ادارے قائم کیے، آج تک اس 74 سالہ پاکستانی زندگی میں جمعیت علماء اسلام کے کسی بڑے چھوٹے فرد کا نام ملک لوٹنے والوں میں نہیں۔ نیب کا ادارہ جس نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کو جب چھانا، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کا کوئی چھوٹا بڑا فرد نیب کی زد میں نہ ہو، بلکہ ہماری کئی اہم سیاسی جماعتیں ان کے سربراہان تک ملوث پائے گئے، ان پر فرد جرم عائد کی گئی، وہ جیلوں کا شکار ہوئے، وہ نہ جانے کن معافی تلافی کے مراحل تک پہنچے، لیکن ایک واحد جمعیت علماء اسلام ایک جماعت ہے جس کا آج تک کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی منسٹر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زد میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے ملکی سیاست کی، ملکی جغرافیائی تحفظ کے لیے سیاست کی، ملک کے دینی اقدار کے تحفظ کی سیاست کی۔ آپ دیکھیں 19 قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلے بننے والی ہے، ہمارے اکابر جمعیت علماء اسلام کے امیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں وہ قرارداد مقاصد مرتب ہوئی، اور ان کے ہم خیال، ان کے معاون مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا خیر محمد جالندری، یہ ہمارے اکابر 1973 کا پاکستان کا آئین، یعنی آج ہم پاکستان کی جس قدر شکایت کریں، اس کے معاشی بحران کی شکایت کریں، اس کے انتظامی بحران کی شکایت کریں، بہت ساری شکایات ہم اس وطن میں رہنے والوں کو اپنے وطن عزیز کے حکمرانوں سے ہیں اور رہی ہیں، لیکن ایک حسن ہے ہمارے پاک وطن کا کہ ہمارے پاک وطن کا دماغ اسلامی ہے،
اور کسی ملک کا آئین اس ملک کا دماغ ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے آئین اور قانون کے اعتبار سے اسلامی جمہوری پاکستان کے باسی ہیں۔ اس آئین کا نفاذ اگرچہ 1973 کے بعد سے اب تک کوئی تقریباً 45 سال سے زیادہ عمر میں نافذ نہ ہو سکا، لیکن وہ آئین ہمارا اسلامی ہے الحمدللہ، اور اس آئین کو بنوانے میں، اس آئین کی تعبیرات طے کرنے میں جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کا ہی کردار ہے۔ اس وقت کے قومی اسمبلی کے ہمارے اکابرین مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا علامہ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا شاہ احمد نورانی اور اس طرح کے جو ہمارے اکابر مشائخ تھے، ان کے کارہائے نمایاں سے پاکستان کا آئین اسلامی طے ہوا، اور تب سے عالمی ایجنٹوں کو اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے متعلق تشویش ہے کہ پاکستان کیوں ایسا ملک ہے جس کے نام کے ساتھ اسلامی پہلے، جمہوریہ بعد میں، اور تیسرے نمبر پر پاکستان کا نام آتا ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں بھی اس پر بہت لے دے ہوئی، بہت تحریک چلی کہ جمہوری پاکستان اس ملک کا نام رکھا جائے، اسلامی لفظ کو ہٹایا جائے۔ یہ عالمی لیول پر جب پاکستان کا نام پیش کیا جاتا ہے تو اسلام، لفظ اسلام سے لوگوں کو الجھن ہوتی، اور پھر اسلام کے تحفظ میں علماء ہی تھے جو قومی اسمبلی میں انہوں نے حق کی آواز بلند کی، اور آج ہم الحمدللہ اسلامی جمہوری پاکستان کے لوگ ہیں۔ 1974 کا آئین تھا، اس میں جو ترمیم آئی، دنیا کفر کے خطرناک طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کو پاکستان میں کافر اقلیت قرار دلایا گیا۔ یہ 7 ستمبر ہم نے یوم دفاع ختم نبوت منایا ہے پورے ملک میں، جوش و خروش اور جذبہ ایمانی سے منایا ہے۔ اگر اس وقت ہمارے اکابرین کی وہ تحریک کامیاب نہ ہوتی اور وہ تحریک یوں چل کر اپنے کمال اور کامیابی کو نہ پہنچتی، کوئی بعید نہیں تھا، عالمی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ اور ریاست بنایا گیا، اور اس کی داغ بیل اس وقت ڈال دی گئی تھی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی تھے، اور تب سے یعنی پاکستان کے قیام میں ایسی ریشہ دوانیاں اس انگریز کے خود کاشتہ پودے نے جاری کر لی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان قادیانی اسٹیٹ ہوگا۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی کارکردگی ہے، اس نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر آپ بھائیوں کے ووٹ حاصل کر کے، آپ بھائیوں کی معاونت لے کر جب قومی اسمبلی میں ہمارے ارکان پہنچتے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں ہمیشہ کم نظر آئے لیکن کامیابی کے اعتبار سے ہمیشہ فائق نظر آئے۔ پی ٹی آئی حکومت سے پہلے میں نے قادیانی سربراہ کے مرزا مسرور کا خود میں نے بیان سنا، اور وہ ایک مجلس میں بیٹھا، اپنے وفاداروں کے ساتھ بیٹھا، باتیں کر رہا تھا، اور اس سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جی اب ہمارا مرکزی دفتر پاکستان بنے گا؟ پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد ہمارا مرکزی دفتر پاکستان بنے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کانوں سے سنا، کہنے لگا دفتر تو ہمارا قادیان رہے گا انڈیا میں، البتہ اب پاکستان کا آئین بدلے گا۔ اور اس پر اس کی مجلس میں خوشی کا اظہار کیا گیا، ماشاءاللہ پاکستان کا آئین بدلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ کے علماء کو جزائے خیر دیں، پاکستان کے جذبہ ایمان سے سرشار مسلمانوں کو جزائے خیر دیں۔ جب کراچی سے اسلام آباد تک آزادی مارچ خیر و عافیت سے پہنچا، اور وہاں آزادی مارچ نے 15 سے 18 دن جب پڑاؤ کیا، اور ان ایام میں پھر اس کا ایک طلب ہم نے خود سنا کہ سنائیے پاکستان کی اب کیا صورتحال ہے سیاست کی؟ اب وہ کہتا ہے مرزا مسرور، یہ جب تک پاکستان میں مولوی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ آپ کے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کا کیا کردار ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے، گزشتہ سے پیوستہ جو صوبہ سرحد میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ جمعیت علماء اسلام کے تھے جناب اکرم خان درانی۔ ان دنوں میں نے احوال میں پڑھا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جمعیت علماء اسلام کے دور سے پہلے، جمعیت علماء اسلام کے دور سے پہلے یومیہ 2.5 لاکھ روپے خرچ تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ماہانہ 80,000 خرچ آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ارکان اور اس کے ذمہ داران کتنا کھاتے ہیں، اور اپنے مزدور، اپنے کسان، اپنے تاجر، اپنے ریڑھی والے طبقے کی کس قدر یہ مدد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد بلوچستان کے ایسے ایم پی ہیں جن کی کمپین سائیکل پر ہوئی، جن کی کمپین موٹر سائیکل پر ہوئی، جن ایم بن کے وہاں پہنچ گئے قومی اسمبلی میں، ان کے پاس اپنی گاڑی ذاتی مکان نہیں تھا۔ آپ اور بہنیں مل کے ان کی کمپین کی اور ان کو پاکستان کے تحفظ اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسمبلیوں میں بھیج دیا، اور دنیا نے مانا۔ ہمارے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی متعدد بار MNA رہے پاکستان کے، آخری جنازہ بھی ان کا کرائے کے مکان سے نکلا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، تیسری نسل میں ہماری قیادت اسمبلی میں پہنچ چکی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم وزیر اعلیٰ سرحد رہے، خود ہمیشہ MNA بنتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ منسٹری کی سطح تک پاکستان کی سیاست میں رہے، ان کے بیٹے اب MNA ہیں قومی اسمبلی میں۔ تیسری نسل سیاست میں ہے اور قومی اسمبلی میں ہے، ان کا ذاتی مکان اسلام آباد میں نہیں ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے کسی سربراہ کی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت محمد احمد کی نہیں ہے فقط، یہ فقط جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کی جماعت نہیں ہے، یہ ہر مزدور کی جماعت ہے، یہ ہر کسان کی جماعت ہے، ہر رکشے والے کی جماعت ہے، یہ ہر ملازم کی جماعت ہے۔ ہمارے ہاں اختیارات اور مالی تقسیم اوپر سے مسلط ہوتی ہے دیگر جماعتوں میں، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک مزاج یہ ہے کہ یہاں اس کے فیصلے اس کے کارکنان کرتے ہیں، اس کے کارکنان اس جماعت کو اٹھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا، اتنا بڑا آزادی مارچ آپ نے کیا، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آیا، کہاں سے آپ کو فنڈنگ ہوئی؟ کہاں ہم نے چندہ کیا اپنے کارکنان سے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کارکنان نے چندہ دیا ہے، پورے ملک سے چندہ ہوا ہے، چندہ کر کے ثابت نہیں کر سکا کوئی کہ کسی دنیا کی ایڈ سے، کسی دنیا کی NGOز سے، کسی دنیا کے مالی تنظیم کے اعلی کار بن کر کے یہ وہاں اسلام آباد گئے ہیں اور وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر 22 یونین کونسلوں کے اس وقت ہمارے پاس ساتھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ اس آنے والے الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں ہمارا نمائندہ ہوگا انشاءاللہ۔ سارے ہمارے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے ہمارے ساتھ وعدہ کریں، انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہوگا، اور ہوگا نہیں جیت کر سرفراز بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے پیسوں کے بغیر بھی سیاست کی جا سکتی ہے، ہم بتائیں گے پنجیروں اور بیرونی ایڈ کے بغیر بھی سیاست کی جا سکتی ہے، ہم بتائیں گے ایک عام کارکن، عام وطن عزیز پاکستان سے محبت رکھنے والا ایک شہری بھی یہاں اپنا حق استعمال کر کے سیاست میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتا ہے۔ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اپنی مدد سے پہلے مرحلے پر آپ بھائیوں کے چندے سے، آپ بھائیوں کی معاونت سے انشاءاللہ ان 22 یونین کونسلوں میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ لگا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ ساتھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پانی ایک انسانی بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے
ملک کی، ہمارے جنوبی پنجاب کی بہت ساری بیماریوں کا سبب ہمیں صاف پانی کا نہ ملنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی جماعت کے فنڈنگ کے بغیر، کسی حکومتی ایڈ کے بغیر، اپنے عوامی بھائیوں کے چندوں سے، مالدار تو جا کر کے نیسلے کا پانی لے آتا ہے نا، وہ پیتا ہے نا، غریب بیچارے کو تو میسر نہیں آتا، وہ اپنے ہی نلکے کا پانی پیتا ہے اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم پہلا پوائنٹ انشاءاللہ بہت جلدی انہی ایام میں اپنے مانکوٹ شہر میں اپنے دفتر JUI کے سامنے ہی انشاءاللہ پہلے اس پلانٹ کا افتتاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی دائیں بائیں ہر یونین کونسل میں پہلے مرحلے پر ایک، بھائی پرویز صاحب اس پر ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور پہلے مرحلے میں یہاں، اور انشاءاللہ کوشش ہم یہ کریں گے ہر ہفتے میں کم از کم ایک اور یونین کونسل میں ہم واٹر فلٹر پلانٹ لگا سکیں۔ اس سلسلے میں ساتھی جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آنے والے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہمیشہ اہل حق علماء کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ پھر آپ وہ دن دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت آج کے دن کا تو سورج غروب ہو رہا ہے، آپ کے اس وعدے اور اعلان سے جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کے اس مبارک سرزمین اور اس بقعہ مبارکہ میں آپ کے اس عزم سے پھر آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان میں ہی نہیں، پنجاب میں بھی جمعیت علماء اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اب میں چاہوں گا، میری جماعت کے بہت سارے سرکردہ احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائی پرویز صاحب جو ہمارے اس سلسلے کے روح رواں بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے تین بھائی ہیں، یہ بھائی ثناء اللہ صاحب نواں شہر سے، مظفر محمود صاحب شام کوٹ سے، اور حاجی پرویز سیال صاحب، یہ بھی یہاں ہمارے ہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ 5-5 منٹ انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنے وابستگی کا اظہار فرمائیں گے، اور ہمارے دیگر احباب بھی انشاءاللہ یہ 22 یونین کونسلوں میں انشاءاللہ پہلے مرحلے میں جیسے ہم نے اعلان کیا ہے کہ واٹر فلٹر پلانٹ لگائیں گے، انہی 22 مقامات پر ہم اپنے یونٹ بھی فعال کریں گے۔ ہماری تحصیل کے ذمہ دار مولانا عبدالباسط صاحب میرالی، یہاں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو دیکھ، یہ ہماری تحصیل کے ذمہ دار ہیں، یہ ہماری تحصیل کے ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ فعال ہمارے رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ JTI میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے منظور نظر ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کو ایک اشکال یہ ہے کہ یار ہم ان مولویوں کی جماعت میں آئیں گے، ہمارے تھانہ کچہری کے مسائل ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس دن میرے پاس آیا اتوار کے دن، تو میں نے کہا یار بتاؤ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ اسی دن ایک ساتھی نے ایک مسئلہ بتایا، میں نے SP صاحب کو فون کیا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا یار ہم فقیر ضرور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کے نہیں ہیں۔ آپ کا تھانہ نواں شہر سے لے کر اسلام آباد تک کا کوئی کام ہو تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کا ہر فورم پر تعاون کرے گی۔ یہ ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے دست راست دوستوں میں سے ہیں، ان کے عزیزوں میں سے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں، ہماری تحصیل کبیر والا کہ ماشاءاللہ امیر ہیں۔ آپ کی کوئی اس نوعیت کی خدمت ہو ہم حاضر ہیں، ہمارے رفقا حاضر ہیں، اور کم از کم اس تحصیل لیول پر ہمارے بھائی مولانا عبدالباسط صاحب میرالی حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ پوری طرح اطمینان سے رہیے، آپ اس پیغمبر کی امت کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا میری بات توجہ سے سنیں، آپ اس پیغمبر کی امت کے لوگ ہیں جنہوں نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا تھا، تو پورے مکہ میں ایک بندہ اس وقت ان کا حامی نہیں تھا، پورے مکہ میں ان کا کوئی حامی نہیں تھا جب انہوں نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا۔ اور عجیب بات تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، جب آپ کی رحلت ہوئی، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی کافر نہیں تھا، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی کافر نہیں تھا، اور آپ کی آخری وصیہ میں یہ وصیت تھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اب جزیرۃ العرب میں صرف اور صرف اسلام رہے گا، صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ آپ اس
آپ اس پیغمبر کی امت کے سپوت لوگ ہیں. آپ ہمت کیجئے، بڑھیے، خدا کی نصرت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. خدائی وعدہ آپ کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. آج سے آپ عزم کیجئے. ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی وفاداریوں میں جو ہماری 100% وفاداریاں تھیں، آج سے 200% وفاداریاں ہوں گی. ہم نے پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں اس طرح خادمانہ انداز سے چلنا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے چپے چپے کا تحفظ کرنا ہے، پاکستان کے اسلامی آئین اور اسلامی تشخص کا تحفظ کرنا ہے، اور پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے باسیوں کے لیے ہم نے سیاست کرنی ہے. سب دوست اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.